میں تمہیں اللہ اس کے رسول کا واسطہ دیتا ہوں، امت بن کے رہو، مسلم بن کے رہو، کوئی گنجائش نہیں، اپنے اپنے عقیدے پر پکے رہو، دوسرے کے لیے گنجائش رکھو۔ کیوں نہیں مسلمان بن کے رہتے ہو؟ اس امت میں اختلاف شروع سے ہے، ہمیشہ رہے گا، یہاں تک نہ جاؤ کہ ایک دوسرے پر کفر کے فتح۔ جنت میں کون جائے گا؟ سنیوں نے کہا وہابی کافر، وہابیوں نے کہا سنی کافر، بریلیوں نے کہا دیوبندی کافر، دیوبندیوں نے کہا بریلوی کافر، شیعہ نے کہا سنی کافر، سنی نے کہا شیعہ کافر، جنت میں کون جائے گا؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم، وصدق رسولہ النبی الکریم۔ عزیزان برادر اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات، ابھی جو میں نے آیت کریمہ تلاوت فرمائی وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 42 ہے، جس میں رب تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور سچ بات کو جان بوجھ کر نہ چھپاؤ۔ اس آیت پہ ہم بات کریں گے، لیکن آج جو ماحول ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اختلاف نہ رکھو، اتحاد ضروری ہے، کہ دیکھ نہیں رہے کہ مسلمانوں کا کیا حال ہے، کس طرح لوگ ستائے جا رہے ہیں سودان میں اور فلسطین میں، تو اتحاد ہونا چاہیے۔ تو پہلا تو یہ جو میں نے آیت سنائی وہ اسی لیے آیت کی میں نے تلاوت کی، اس میں رب نے صاف صاف فرما دیا کہ حق اور باطل کبھی ایک ساتھ نہیں ہو سکتے، اور حق اور باطل کو ملانے کا نہ ملانے کا حکم اللہ نے دیا ہے، اور فرمایا کہ جان بوجھ کر، جب تم جانتے ہو، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، سمجھ بوجھ کر تم سمجھتے ہو، جانتے ہو، جان بوجھ کر حق کو نہ چھپاؤ۔ یہ دین کا تھیوری نہیں ہے کہ سب ایک ہو جائے، کیونکہ ایک اسی بنیاد پہ ہو سکتے ہیں جب کوئی اگر کہے کہ معاذ اللہ کسی کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن ہی ڈپلیکیٹ ہے، تو کیا ان سے ہم ایک ہو سکتے ہیں؟ یعنی سیاؤں سے، جو سیاہ ہیں وہ تو کہتے ہیں معاذ اللہ قرآن ہی ڈپلیکیٹ ہے، اور یہ جو نام نہاد اہل حدیث وہابی فرقہ ہے، یہ تو معاذ اللہ حضور کے سامنے اتنی گستاخیاں کرتے ہیں کہ پہلا تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارا اختلاف نماز کی بنیاد پر ہے ہی نہیں، ہمارا اختلاف اس بنیاد پر ہے کہ انہوں نے حضور کی گستاخی کرنی شروع کر دی، اور جب حضور کی گستاخی انہوں نے کرنا شروع کر دیا تو پھر ان سے اور ہمارا کبھی اتحاد ہو نہیں سکتا، ورنہ اتحاد کے تو ہم بھی قائل ہیں۔ کسی عالم نے کیا خوب کہا تھا کہ اختلاف موت ہے اور اتحاد زندگی ہے، لیکن کیا اس بنیاد پہ اتحاد ہو سکتا ہے کہ یہ کہے کہ معاذ اللہ حضور کو پیٹھ پیچھے کا علم نہیں؟ اللہ علیہ وسلم کا عالم کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پیٹھ پیچھے کا بھی علم نہیں تھا۔ ایک کہے کہ قرآن ہی ڈپلیکیٹ ہے معاذ اللہ، تو ایسے لوگوں کے ساتھ اتحاد نہیں ہو سکتا، زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان پھٹ سکتا ہے، لیکن ایسے لوگوں کے ساتھ اہل سنت والجماعت کا اور ان غیر مقلدوں کا اتحاد نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمیں چڑھانے کے لیے بریلوی تو کہتے ہیں کہ یہ بریلوی لوگ ہمیشہ مشرک یعنی شرک کا فتویٰ ہمیشہ ہم پہ لگاتے رہتے ہیں۔ بریلوی ہمیں اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اعلیٰ حضرت کو جو ہم مانتے ہیں ہمیں اس سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، کیونکہ ہم جانتے کہ ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے،
لیکن ہم تمہیں وہابی کرتے ہیں تو تمہارے چہرے کا جغرافیہ بدل جاتا ہے. یعنی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ تمہارا عبد الوہاب نزدیک جو ہے وہ مرا ہی اس حال میں کہ اس کا انجام ہی یہی ہے کہ وہ جنت کا تو اسے اللہ تعالیٰ خوشبو بھی عطا نہیں کرے گا، کیونکہ وہ نزد میں جس طرف میرے حضور نے اشارہ کر کے فرمایا کہ نزد سے شیطان کی سینگ نکلے گی. اب اس نے اپنا ایک الگ مسلک بنا لیا اور گروہ در گروہ اس کے پیچھے چلنے لگے، تو وہ کبھی حق پہ تو ہو نہیں سکتے، کیونکہ معاذ اللہ جو حضور کے شان میں گستاخی کرے وہ کیسے حق پہ ہو سکتا ہے؟ وہ ہرگز حق میں نہیں ہو سکتا جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے. جمیلہ آپ کو اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں کہ جنت میں کون جائے گا. جنت میں کون جائے گا یہ رسول اللہ نے پہلے ہی بتا دیا ہے. وہ حدیث بھی میں سناؤں گا، لیکن سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ اتحاد ہو تو نہیں سکتا پہلے، لیکن یہ کس طرح لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. یہ قرآن کے ترجمہ کو اپنے من مطابق کرتے ہیں، حالانکہ حضور کی صاف اور شرعی حدیث موجود ہے. حضور نے فرمایا جس نے قرآن کا ترجمہ اپنے من مطابق کیا اس نے جہنم کو اپنے اوپر واجب کر لیا ہے. اور کس طرح یہ قرآن کا ترجمہ اپنے من مطابق کرتے ہیں کہ جو آیتیں بتوں کے لیے منافقوں کے لیے نازل ہوئی ہوتی ہے یہ معاذ اللہ اولیاء پر فٹ کرتے ہیں، مومنوں پر فٹ کرتے ہیں. جیسے کہ آپ جرجیز کا یہ ویڈیو ہی دیکھ لیجئے. وہ سارے کے سارے مل کر ایک مکھی کو بھی جنم نہیں دے سکتے، ایک مکھی کو بھی پیدا نہیں کر سکتے. کتنا کمزور بنا دیا ہے. اجمیر والوں کو لے لو، بدایوں والے کو لے لو، بغداد والے کو لے لو، اور آپ کے بغل میں دائیں بائیں بھی ہیں بہت سے بابا، ان کو لے لو. اور ایک مکھی پیدا کرنا تو بہت دور کی بات، ایک مکھی کو پیدا کرنا اور اس میں روح ڈالنے میں تو ان کی نانی مر جائیں گی اور چھٹی کا دودھ ان کو یاد آ جائے گا. حلوے پر، شب برات کے حلوے پر تمہاری کسی میٹھی چیز پر اگر مکھی بیٹھ گئی، مکھی پیدا کرنا تو دور، مکھی بیٹھ گئی، تھوڑا سا حلوہ، تھوڑی سی مٹھائی لے کے اڑ گئی، لا یستنقذوہ منہ، تو یہ سارے کے سارے بابا مل جائیں تو یہ اس مکھی کو پکڑ کے اس سے وہ مٹھائی چھیننے کی بھی طاقت نہیں رکھتے. اب اس میں جو آیتیں بتوں کے لیے نازل ہوئی وہ مومنوں پر فٹ کرتے ہیں، اور آیت بھی یہ لوگ پوری نہیں سناتے، منافقت سے کام لیتے ہیں، کیونکہ انہیں پتا کہ اگر ہم نے آیت پوری سنا دی تو ہمارا پول کھل جائے گا. اور جس سورہ حج کی یہ آیت سنا رہے ہیں اس میں انہوں نے یہ تو بتایا نہیں کہ اللہ کس سے مخاطب ہے، کہ اس میں وہ جو آیت نازل ہوئی وہ کس کے لیے نازل ہوئی، رب تعالیٰ کس سے مخاطب ہے اس میں. تو آئیے وہ آیت میں پڑھتا ہوں شروعات سے. وہ آیت ہے کہاں سے؟ یہ سورہ حج کی آیت نمبر 73 ہے. رب تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو. اب آپ غور کریں کہ یہاں رب نے فرمایا یا ایھا الناس، یعنی یہاں اللہ تعالیٰ مومنوں سے مخاطب ہی نہیں ہے، کیونکہ اگر رب مومنوں سے مخاطب ہوگا تو رب کا فرمانا تھا یا ایھا الذین آمنوا، یا ایمان والو. لیکن یہاں رب کس سے مخاطب ہے؟ کافروں سے. کیا رب فرما رہا ہے؟ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، کہ کافروں تمہارے لیے ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اسے غور سے سنو. ان الذین تدعون من دون اللہ، کہ تم اللہ کے سوا جس کی عبادت کرتے ہو. لیکن یہاں رب مخاطب کس سے ہے؟ کافروں سے، مومنوں سے تو ہے نہیں. تو چلو اگر ہم یہ بھی مان لیں کہ رب کہہ رہا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ، کہ تم اللہ کے سوا جس کو پکارتے ہو، تو یہاں رب کس کو کہہ رہا ہے؟ کافروں کو، نہ کہ مومنوں کو. ان الذین تدعون دون اللہ، تم اللہ کے سوا جس کی عبادت کرتے ہو، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، ان کا حال یہ ہے کہ وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. وَإِن يَسْلُبْهُمْ ذُبَابٌ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اور وہ مکھی اگر ان کے سامنے جو تم رکھتے ہو ان میں سے ایک دانہ اٹھا کر لے جائے تو یہ اتنی بھی طاقت نہیں رکھتے کہ اس مکھی سے وہ دانہ بھی چھین سکے. اور پھر آگے رب فرماتا ہے تؤوف طالب والمطلوب، دعوف طالب والمطلوب، یعنی جو مانگ رہا ہے وہ بھی کمزور ہے اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے.
اب یہ آیت نازل ہوئی تھی بتوں کے لیے، منافقوں کے لیے، انہوں نے امت کے اولیاء پر فٹ کر دی۔ کس قدر منافقت دکھاتی ہیں۔ اب ایک حدیث میں سناتا ہوں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کون ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، یعنی خلیفہ دوم کے۔ وہ فرماتے ہیں کہ خارجی جو فرقہ تھا وہ سب سے بدترین فرقہ تھا، اس لیے کہ وہ قرآن کی وہ آیتیں جو بتوں اور منافقوں پہ نازل ہوئی تھی وہ مومنوں پر اور وہ مومنوں پر یہ خارجی پھٹ کرا کرتے تھے، اور وہی کام یہ لوگ بھی کر رہے ہیں کہ جو بتوں پر نازل ہونے والی آیت ہے وہ مومنوں پر ہی فٹ کرتے ہیں اور امت کے اولیاء پر فٹ کرتے ہیں۔ اب یہاں صاف صاف رب تعالی مخاطب ہے کافروں سے، یہ کہتے ہیں نہیں نہیں، یہاں پر اولیاء کا ذکر اللہ نے کیا ہے کہ اولیاء اتنے کمزور ہیں معاذ اللہ کی وہ یہ نہیں کر سکتے وہ نہیں کر سکتے، حالانکہ یہاں صاف صاف لفظ ہے یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، کہ اے کافروں تمہارے لیے ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، غور سے سنو۔ یہاں تو رب کافروں سے منافق اور کافروں سے مخاطب ہے، لیکن یہ اپنی منافقت دکھانے سے باز نہیں آتے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ ایک ہو جاؤ ایک ہو جاؤ، تو کیا دین ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ سب ایک ہو جاؤ؟ سب سے پہلے جو میں نے آیت تلاوت کی، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حق اور باطل کو آپس میں نہ ملاؤ اور جان بوجھ کر حق کو نہ چھپاؤ۔ پہلی آیت یہ کہ اس میں رب نے صاف فرما دیا حق اور باطل مل نہیں سکتے، انہیں ملانا بھی نہیں ہے اور جان بوجھ کر حق کو چھپانا بھی نہیں۔ اب آئیے ایک اور آیت قرآن کی میں آپ کو سناتا ہوں، یہ سورہ حشر کی آیت نمبر 20 ہے۔ اس میں رب تعالیٰ فرماتا ہے لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، یعنی رب پوچھ رہا ہے کیا جنت والے اور دوزخ والے برابر ہو جائیں گے؟ نہیں، اصحاب الجنت هم الفائزون، جو جنت والے ہیں وہی کامیابی کو پہنچے۔ یعنی یہاں بھی رب نے صاف فرما دیا کہ جنت والے اور دوزخ والے تو برابر ہو نہیں سکتے، اور تم کہتے ہو ایک ہو جاؤ ایک ہو جاؤ، کسی کو کافر کو بھی کافر نہ کہو معاذ اللہ، کیوں نہ کہیں بھائی جو کافر ہے وہ کافر ہے، اسے کافر کہا جائے گا۔ اب آؤ ایک آیت اور میں آپ کو سنا دیتا ہوں، یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 10 ہے، نہیں معاف کریے گا، سورہ توبہ کی آیت نمبر 23 ہے۔ اس میں رب تعالیٰ کیا فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے، یعنی یہاں رب ایمان والوں سے مخاطب ہے۔ ابھی غور کریے، وہاں کیا تھا یا ایھا الناس، یعنی وہاں کافروں سے مخاطب تھا رب، لیکن یہاں پہ رب مخاطب کس سے ہے؟ ایمان والوں سے۔ یہاں ایمان والوں سے رب مخاطب ہے، اور مخاطبوں کے رب کیا فرما رہا ہے؟ لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان۔ یہاں رب نے کیٹیگری بیان کر کے فرمائے کہ تمہارا باپ دادا اور بھائی انہیں ہرگز تم اپنا رفیق نہ بناؤ، کب؟ اگر وہ پسند کرے کیا چیز؟ ایمان کے بدلے کفر کو۔ اگر وہ ایمان کے بدلے کفر کو پسند کرے تو وہ ہرگز تمہارا باپ نہیں، تمہارا بھائی نہیں، تمہارا دادا نہیں۔ اگر وہ ایمان کے بدلے کفر کو پسند کرے، اور اگر تم جانتے ہو کہ یہ لوگ ایسا کرتے ہیں اور پھر ان سے دوستی رکھتے ہو، تو کیا فرمایا؟ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور یہ جان کر بھی اگر تم اس سے دوستی کرتے ہو تو تم خود سب سے بڑے ظالم ہو۔ تو یہاں تو رب نے صاف صاف کیٹیگری بیان کر دی کہ تمہارا باپ دادا بھائی بھی نہیں ہو سکتے ایک، اگر وہ ایمان کے بدلے کفر کو پسند کرے تو کیسے پھر ایک ہو جائیں؟ اب بتاؤ، اگر کوئی معاذ اللہ کہے کہ قرآن ہی ڈپلیکیٹ ہے تو کیا وہ مومن ہے؟ جبکہ قرآن تو کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ،
یہ وہ بلند مرتبہ کتاب ہے کہ اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، تو کیسے ایک ہو جائے؟ کسی کا عقیدہ ہے معاذ اللہ حضور مر کے مٹی میں مل گئے، تو ان سے کیسے ایک ہو جائے؟ کوئی کہے معاذ اللہ حضور کو پیٹھ پیچھے کا علم نہیں، تو ان سے کیسے ایک ہو جائے؟ ہرگز نہیں، حق اور باطل کبھی ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ اب آئیے ایک حدیث میں سنا دیتا ہوں آپ کو۔ انہیں سیاستہ کا بڑا بخار چڑھا رہتا ہے کہ جو حدیث سناؤ میں سیاستہ سے سناؤ، تو سیاستہ کی حدیث لے لیجئے، جامع ترمذی کی حدیث ہے یہ، اور یہ حدیث شاید ہی کوئی محدث ہو جس نے بیان نہ کی ہو اور نہ لکھی ہو، سب نے اس کو بیان کیا، سب اس کو مانتے ہیں، یہاں تک کہ غیر مقلد بھی اس حدیث کو تسلیم کرتے ہیں۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے 2641، اور حدیث کے راوی کون ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عمر، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند خلیفہ دوم، جیسے میں نے جو پہلے کی حدیث سنائی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کیا فرماتے ہیں؟ ان عبداللہ ابن عمر قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ کیا فرمایا حضور نے؟ وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى سِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةٍ۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ لوگوں بنی اسرائیل کی قوم میں اختلاف ہوا، ان میں 72 فرقے بن گئے۔ کس طرح؟ حذو النحل بالنحل، ان میں 72 فرقے بن گئے، گروہ در گروہ ہو گئے وہ۔ اور پھر حضور نے آگے فرمایا وَتَبْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 مِلَّةٍ، میری بھی امت میں اختلاف ہوگا اور میری امت میں 73 فرقے بن جائیں گے، یعنی ایک فرقہ زیادہ ہی رہے گا، زیادہ بن جائے گا۔ اب آگے جو حضور نے فرمایا اس سے تاریخ زمین جو کہتے ہیں کہ کسی کو کافر کو بھی کافر نہ کہو، جنت میں کون جائے گا، تو حضور نے تو بتا دیا جنت میں کون جائے گا، دوزخ میں کون جائے گا۔ حضور نے یہاں صاف صاف فرمایا کلہم فی النار، 72 کے 72 دوزخی ہیں۔ کیا ہیں؟ تم تو ایک کی بات کرو، حضور نے تو پورے 72 کو دوزخی کہہ دیا، اور فرمایا الا ملتا واحدہ، صرف ایک ملت ہے جو حق پر ہوگی۔ قالو، صحابہ نے فرمایا ومن ہی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ وہ حق جماعت کی نشانی کیا ہے؟ حضور نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے عقیدے پہ ہوگا اور میرے صحابہ کے عقیدے پہ ہوگا، یعنی یہاں حضور نے عقیدے کا ذکر کیا۔ اب سب اس کو مانتے ہیں، اور اس حدیث کو لکھنے کے بعد ابو عیسیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ھذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے، یعنی جامع ترمذی جنہوں نے لکھی حضرت ابو عیسیٰ، وہ خود کہہ رہے ہیں یہ حدیث حسن ہے، اور سب کا اس پہ ایمان ہے کہ ہاں یہ حدیث حسن ہے۔ لیکن اس میں کاٹا کیسے مارتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اس میں حضور نے کہیں یہ تو ذکر نہیں کیا کہ سنی یا اہل حدیث یا وہابی، تم نے کیسے مان لیا کہ تمہارا ہی ذکر ہے اس میں سنت؟ یہ فرقے تو بنیں گے، حدیث میں آتا ہے میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، جن میں 72 جہنمی اور ایک جنتی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ ایک جنتی فرقہ کون سا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر نام لے لیتے کہ وہ دیوبندی ہوں گے تو سارے دیوبندی ہو جاتے، آپ فرما دیتے وہ اہل حدیث ہوں گے تو سارے اہل حدیث ہو جاتے، آپ فرماتے وہ بریلوی ہوں گے تو سارے بریلوی ہو جاتے۔ تو اس لیے نبی نے نام نہیں لیا، کیونکہ ناموں میں کچھ نہیں رکھا، کام دیکھا جاتا ہے۔ تو آپ نے اس کی علامت بیان کی ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور صحابہ کے طریقے پر ہو۔ سنیوں کا ذکر ہے تو میں کہتا ہوں اسی میں چھپا ہوا ہے۔ کس طرح؟ اب دوبارہ اس کے لیے آپ کو یہ حدیث سننی ہوگی۔ حضور نے کیا فرمایا وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى سِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةٍ، یعنی بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہوئے، یعنی ماضی کی حال حضور بتا رہے ہیں کہ 72 فرقے ہوئے۔ وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 مِلَّةٍ، اب میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، یعنی یہ حضور مستقبل کی بات بتا رہے ہیں، یعنی حضور فرما رہے ہوں گے، ہوئے نہیں ہیں، یعنی حضور کا فرمانا یہ کہ ابھی میں موجود ہوں، میرے ہوتے ہوئے فرقے نہیں بنیں گے، میرے بعد بنیں گے تو کتنے فرقے ہوں
ہوں گے 73 فرقے ہوں گے، کلہم فی النار، 72 کے 72 جہنم میں جائیں گے، الا ملتا واحدہ، بس ایک ملت ہے جو جنت میں جائے گی۔ تو صحابہ نے کیا کہا؟ وَمَنْ ہِيَ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ وہ حق جماعت کی نشانی کون سی ہے؟ یعنی پہلا حضور نے یہاں ماضی کی بات کی، پھر مستقبل بتائی، مستقبل یعنی غیب کا علم۔ اب جو حضور کے غیب کے علم کو مانتا ہے وہی حق جماعت ہے، اور الحمدللہ ہم ہی وہ جماعت ہے جو حضور کے غیب کے علم کو مانتے ہیں۔ اور صحابہ، اب کچھ لوگ کہیں نہیں یہاں حضور نے تو کہا نا من آنا علیہ واصحابی، یعنی میرا عقیدہ میرے صحابہ کا عقیدہ، تو صحابہ کا بھی عقیدہ یہی تھا، کیونکہ صحابہ نے یہاں سوال کیا ومن ہیا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ وہ جنتی جماعت کی نشانی کون سی ہے؟ اگر صحابہ کا یہ عقیدہ نہیں ہوتا کہ حضور کو معاذ اللہ غیب کا علم نہیں ہے، تو صحابہ یہاں پوچھتے یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتا؟ ابھی 73 فرقے بنے نہیں ہیں، آپ اب بھی بتا رہے، تو یعنی صحابہ کا یہ کہنا ان کا عقیدہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ بھی مانتے تھے کہ حضور کو علم غیب اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ یہاں سے تو اہل سنت والجماعت کی حق کی جماعت جو ہے اس کی نشانی ملتی ہے۔ ایسے تو کئی دلیلیں ہیں، دلیل دوں گا تو ویڈیو بہت بڑی ہو جائے گی۔ انشاءاللہ تعالی اسی ٹاپک پہ میں آگے بھی ایک ویڈیو ڈالوں گا، اس میں بھی میں اس پہ ہی بات کروں گا، کیونکہ ابھی میری بات مکمل نہیں ہوئی ہے۔ انشاءاللہ تعالی پھر کبھی اگر اللہ نے موقع دیا تو میں بات کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔